کیا یہ چیز کہ جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بے حیائی یا ایک طرح کی فحاشی، یہ بھی بنیادی اخلاقیات میں شامل ہے؟ اگر یہ بنیادی اخلاقیات میں شامل ہے تو پھر ہم عالمی سطح پر اس کے جو ظہور کے پیرائے ہیں ان میں بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ مغربی ممالک میں تو شرمگاہوں کی حفاظت کا وہ حساسیت نہیں ہے جو ہمیں ہمارے یہاں مشرقی ممالک میں یا مذہبی تہذیبوں میں نظر آتا ہے۔ تو اگر اس کا بھی منبع ایک ہی ہے، ماخذ ایک ہی ہے جہاں سے یہ پھوٹ رہی ہے، تو پھر اس بنیادی چیز میں اختلاف کیسے ہو جاتا ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے، بدکاری یعنی اصل میں فواہش سے مراد یہ ہے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات کہ جب آپ نے شادی کی ہے، آپ نے بیاہ کیا ہے، آپ نکاح کے رشتے میں بندھ گئے ہیں، تو آپ کو اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کرنی، اور بیوی کو اپنے خامند سے بے وفائی نہیں کرنی، اور جنسی تعلق کو میاں بیوی کے درمیان محدود رہنا چاہیے۔ اس سے باہر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا گناہ کی بات ہے، یا غلطی کی چیز ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ کیا شخصی معاملہ ہے، اس میں ریاست مداخلت کر سکتی ہے؟ کیا لوگوں کو قانون کی قوت سے روکا جا سکتا ہے؟ اس پر بحث ہو رہی ہے، اور یہ بحث ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ یہاں مسئلہ قانون کا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ چیز کب جرم بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کو جرم نہ قرار دے دیتے تو عقلی لحاظ سے بحث ہوتی رہتی، ہم بھی شاید دو حصوں میں ہوتے کہ اس پر کوئی قانونی کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پیغمبروں کے ذریعے سے شریعت دیتے ہیں تو بعض موقعوں پر جو مشتبہ معاملات ہوتے ہیں، یعنی جن میں کوئی گرے ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں۔ جیسے سود کے بارے میں دیا، جیسے بدکاری کے بارے میں دیا۔ تو بدکاری کو کوئی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے دنیا میں؟ کہیں بھی نہیں سمجھا جاتا، اخلاقی لحاظ سے بری چیز سمجھا جاتا ہے۔ اس اخلاق کی برائی کو کیا وزن دینا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ بھی ہے یا بس ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آداب کے خلاف ہے یا بری چیز ہے؟ یہ وہ اختلافی چیزیں ہیں جو لوگوں میں زیر بحث رہتی ہیں۔ تو یہ بھی اطلاق کی معاملات ہیں، اصلاً یہ برائی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک، اور حفظ فروج کے معاملے میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ بھی کیا بنیادی اخلاقیات کا تقاضا اگر ہے تو اس میں بھی ہمیں عالمی سطح پہ اگر مشرق میں جا کے دیکھ لیجیے، نہیں لوگ لباس اتار کے باہر نکلے ہوئے ہیں، نہیں۔ عمومی چیز یہی ہے۔ اس میں بھی یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ہر جگہ انسان کچھ انحرافات کرتا ہے۔ جی، یعنی یہ بات کہ چوری نہیں کرنی ساری دنیا، لیکن کیا چور نہیں ہوتے؟ قتل بھی کر دیتی۔ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو لوگ بعض اوقات انحرافات کرتے ہیں، اس انحراف کے بارے میں سوسائٹی کیا رویہ اختیار کرے؟ یعنی اگر کوئی جگہ ایسی مقرر کر دی جاتی ہے جہاں لوگ جا کے اپنا یہ شوق پورا کر لیں کہ وہ برہنہ ہی ہو کر بیٹھ جائیں، جیسے ساحلوں پر بعض جگہوں پہ، تو مغربی معاشرے میں اس چیز کو گوارا کر لیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، شخصی معاملہ ہے۔ بنیادی بحث وہیں سے پیدا ہوئی ہے کہ کیا معاشرے کو اس معاملے میں مداخلت کا حق ہے؟ اب اصول میں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شخصی معاملات میں ریاست کو دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن کیا یہ شخصی معاملہ ہے؟ یا لوگ متاثر ہو ہمارے ہاں دین میں یہ شخصی معاملہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس کو ایک شخصی معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا اختلاف ہے جو باعث بن رہا ہے، ورنہ اصل میں کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک، اچھا، ہم سے بدکاری کے بارے میں تو آپ نے فرمایا عالمی سطح پہ ظاہری بات ہے، ایک مانے جانے والی بات ہے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا، ایک ایول ہی ہے جس کو آگے یہی کہہ کہ بچوں میں بھی ٹرانسفارم کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ نے بچنا ہے، پاکیزہ رشتے نکاح ہی کے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہم جنس پرستی ہے اس کے بارے میں اب اس طرح کی حساسیت نہیں رہی کہ ہمارے نزدیک ہم جنس پرستی بھی یہ اس دائرے میں آتی ہے جس کو قرآن مجید نے فحشاء کہا ہے، اور اگر کہا ہے تو پھر عالمی سطح پہ اس کے بارے میں کیوں اتنے مختلف رویے؟ یقیناً آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ پھر اطلاق ہے۔ یعنی بدکاری تو ایک بری چیز ہے، کیا یہ بدکاری ہے؟ اور یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ شخصی معاملات میں کیا ریاست آگے بڑھے؟ اصل میں ہم جس چیز کے عادی ہیں وہ یہ ہے کہ قانون آگے بڑھے اور پابندی لگائے۔ تو جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قانون اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہا تو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ تو ایک ہنین مریا معاملہ ہو گیا۔ پہلے بھی دنیا میں لوگ اس کا ارتکاب کرتے رہے، آخر قرآن مجید نے ایک پوری بستی کی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے کہ وہاں لوگ کس طرح آزادانہ اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو لوگوں کا کوئی انحراف اختیار کر لینا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ یعنی یہی ہونا چاہیے؟ اس پر بحث ہوتی رہتی ہے، اور بحث بعض اوقات اور زاویوں سے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ کہ انسان کے اندر اگر اس کا داعیہ موجود ہے تو پابندی کیوں لگائی جائے؟ مذہب کیوں پابندی لگاتا ہے؟ اس کے لیے پھر کچھ استدلال کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یعنی یہ بھی اطلاق کی معاملات ہیں۔ یہ بات کہ انسان کے جنسی تعلقات کو حدود میں رہنا چاہیے، یہ اپنی جگہ طے شدہ بات ہے۔ اب کس چیز کو ہم نے فاحشہ قرار دینا ہے، اس کے معاملے میں لوگوں میں بحث ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ اخلاقیات کو اپنانے کا بنیادی محرک کیا ہے؟ یعنی ہم بطور مسلمان، اللہ پر ایمان رکھنے والے، گاڈ سینٹرڈ لائف جینے والے،
جب اخلاقیات کو اپناتے ہیں تو دنیا بھر میں تو اخلاقیات کو اپنانے کی جو مقصد ہے وہ تو مختلف سامنے آتا ہے. مثلا اس کے نتیجے میں امن عالم قائم ہو جائے گا, اس کے نتیجے میں مادی افادیت ہمیں مل جائے گی, اس کے نتیجے میں شاید ہم دنیا میں سکون کے ساتھ جی لیں گے. ہم لوگ مسلمان جب اخلاقیات پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا محرک کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیے, ہر انسان کے اندر, میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک حادثہ اخلاقی ہے, وہ مجبور کرتا ہے اس کو. یعنی میں اپنی انسانیت کے شرف سے مجبور ہوں کہ میں اچھے اخلاق اختیار کروں. میں جیسے ہی اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہوں, اس کی معرفت مجھے حاصل ہو جاتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے, تو پھر اس کا بہت بڑا محرک میرے پروردگار کی خوشنودی بن جاتی ہے. یہ ہمارے باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی میرا کھانا پینا جتنی چیزیں ہیں ان کا محرک تو میری جبلتوں کے تقاضے بنتے ہیں. یہ جس طرح میری جمالیاتی حس تسکین چاہتی ہے, لیکن یہ کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حکم بنا دیں اور اس کو اپنی خوشنودی قرار دے دیں تو اس کے نتیجے میں پھر وہ آگے بڑھ کر غیر معمولی محرک میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ کی خوشنودی حقیقی محرک بن جاتا ہے جب ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. ٹھیک, یہ نقطہ آپ نے واضح کیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہم سب کہ مثلا بزنس ایتھکس کے عنوان سے پورے مضامین ہیں, اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے کسٹمر کو کس طرح روکنا ہے, اس کے لیے آپ مصنوعی طور پہ مسکرائیں گے, آپ آگے بڑھ کے جو ہے اس کی تعریف کریں گے. تو اب یہاں پر تو بنیادی طور پہ محرک مادی ہوتا ہے کہ جی ہمارا کاروبار ہو جائے, ہم مسکرا کے کوئی چیز بیچیں گے. سیلس پرسن کے آپ کو بڑی لگ رہا ہوتا ہے, بڑے اخلاقیات پہ کھڑے ہیں, آپ ایئر لائن میں سفر کرتے ہیں, تو وہاں پر تو محرک یہ نہیں ہوتا, وہاں تو محرک ہوتا ہے مادی فائدہ. تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا کیا؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کہ آپ کو اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, اس کے لیے تو آپ کے اندر داعیہ موجود ہے. یعنی اگر کوئی برے طریقے سے پیش آئے تو وہاں کیا آپ اس کی انسانیت کے بارے میں گفتگو کریں گے یا وہاں اس کی پیشہ ورانہ اخلاقیات پر اس کو توجہ دلائیں گے؟ وہ محرک تو اپنی جگہ موجود ہے. رہ گئی یہ بات کہ اس کے اب اوضاع پیدا ہونے ہیں, تو وہ اوضاع پیشے بھی پیدا کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی اخلاقیات یہ ہونی چاہیے, ایک کاروباری کی اخلاقیات یہ ہونی چاہیے, ایک ایئر لائن چلانے والے کی اخلاقیات یہ ہونی چاہیے. یہ اس کے اوضاع ہیں. مسکرا کے ملنا ایک وضع ہے. تو اوضاع کے معاملے میں تو وہی چیز ہے, یہ سماجی اخلاقیات ہے. پیشہ ورانہ اخلاقیات بھی اصل میں سماجی اخلاقیات ہے. میرا اگر یہ پیشہ ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں. میں اگر ایک طبیب ہوں تو مجھے ایسے پیش آنا چاہیے, اپنے ایسے پیش آنا چاہیے کہ اندر ایک بنیادی چیز ہوگی, وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص سے اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے, لیکن اس ایسے کی ایک وضع متعین ہو جائے گی. یعنی اس آدمی کا استقبال ایسے ہونا چاہیے, اس طریقے سے اس کو بٹھانا چاہیے. وہ ہم اپنے عملے کو بعض اوقات ہدایات دیتے ہیں, یہ ہدایات وہی سماجی اخلاقیات ہیں. یعنی اس میں اوضاع زیر بحث آ جاتے ہیں. یہ اوضاع آپ دیکھیے مختلف جگہوں پر مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک, نقطہ واضح ہوا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ ماخذ فطرت ہے, انسان کے اندر وہ داعیہ موجود ہے اور یہ مسخ بھی ہو جاتی ہے, اس کو فراموش بھی آدمی کر جاتا ہے, اس کی جو روشنی ہے وہ مدھم اور ماندی پڑ جاتی ہے. لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ قومی سطح پر یعنی افراد کے اتنے بڑے مجموعے میں یہ ہو جائے کہ پورا ملک پوری قوم ہی اس کو فراموش کر دے, یا یہ ہمیشہ چند لوگوں میں ہوتی ہے, باقی اجتماعی ضمیر جو کلیکٹیو وزڈم ہے انسانیت کا وہ ہمیشہ بیدار و زندہ رہتا ہے؟ دیکھیے, اس میں تین صورتیں بالعموم سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی معاشرے کے اندر بحیثیت مجموعی لوگ بنیادی اخلاقیات کے بارے میں حساس ہیں, بلکہ اس کے بعد اوضاع کے معاملے میں بھی حساس ہیں, اور وہاں بحیثیت مجموعی بہت بڑی اکثریت ان چیزوں کی پابندی کرتی ہے یا ان کا خیال رکھتی ہے. اس خیال رکھنے کے پیچھے محرکات کیا ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے, لیکن بہرحال بہت بڑی اکثریت یہ کرتی ہے. تھوڑے لوگ ہیں جو انحرافات کرتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, بعض علاقوں میں ہوتے ہیں, بعض پیشوں میں ہوتے ہیں, یہ اقلیت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں. تو کچھ معاشرے ایسے ہیں, یہ معاشرے بہت اچھے معاشرے سمجھے جاتے ہیں, لوگ ان میں رہنا پسند کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں بڑی مثالی صورتحال ہے جس میں ہم بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں. اسی طرح کے معاشرے ہیں جن پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے, اور اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو اس کے کچھ فوائد بھی دنیا میں ان کو حاصل ہوتے ہیں. ایک صورت یہ. دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے کہ آپ کو کسی جگہ کوئی روشنی نظر نہیں آتی. ایسا نہیں ہے. یعنی جگہ جگہ ہر پیشے میں ہر جگہ آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں. اگرچہ مجموعی حیثیت سے یا قومی حیثیت سے تو معاملہ بہت خراب ہے, لیکن اگر افراد کے لحاظ سے دیکھیے تو بے نظیر کردار اور سیرت کے لوگ آپ کو ملیں گے, اور ان چیزوں پر توجہ دلانے والے ملیں گے, ان کی طرف بات کرنے والے ملیں گے. اور اس طرح معاشرے کے اندر گویا برے اور اچھے لوگوں کے نسبت تناسب میں تو فرق پڑ گیا ہے, برے لوگ زیادہ ہیں, لیکن بہرحال ایک بہت بڑی جمعیت ایسی موجود بھی ہے.
ایک تیسری وہ جگہ ہے جس کی تصویر ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم کے ساتھ مکالمے میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ پوری قوم میں 10 راست باز بھی نہیں رہے، پورا شہر ہی خالی ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ جب ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے پیغمبر بھیج کر اتمام حجت کر دیتا تھا تو اس طرح کی قومیں تباہ کر دی جاتی تھی۔ تو یہ بھی صورت ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے۔